باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاح ذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق الخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی سید ابی القاسم الصلاة والسلام علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ المنافقین المشرکین المقصرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات الله مجھے دکھائی کچھ نہیں دے رہا ہے اس عمل کی وجہ سے اتنی بلند صلوات بھیجیں کہ میرا پڑھنے پر کچھ دل چاہے موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک بات کرتا چلوں بات کہی کچھ جاتی ہے سمجھی کچھ جاتی ہے امام زمانے کے ظہور کا انتظار نہ کرنا کفر ہے کوئی عبادت قابل قبول نہیں اگر اس عبادت میں انتظار حاجت نہیں ہے تھوڑی سی اضافت کے ساتھ وہ یہ ہے الجل ہے کیا بلانا یہی ہے الجل دیکھیے نماز نہ پڑھو مگر آگے بھی تو ہے کہ نشے کی عادت نماز کے قریب مت جاؤ مگر سکت یعنی کہ جب تم نشے کی حالت میں بات یہ کہ الجل کفر بھی ہے ایمان بھی ہے کفر کیسے ہے کفر میں بھی بلایا جائے گا اور ایمان میں بھی بلایا جائے گا کوفے والوں نے 18,000 خطوں میں الجل ہی تو لکھا تھا سمجھ گئے ہیں وہ قابل تحسین ہے قابل ذات ہے لائق تحسین لائق ذات 18,000 خطوط لکھے کہ مولا یہ کیا سار اللہ کا قتل کر اور کربلا سے حسین کوفہ میں ایک خط لکھ کے بھیج رہا ہے حبیب الاجل حجت امام میں الاجل اوجب ہے واجب نہیں ہے واجب سے بھی آگے اوجب مگر معرفت کے ساتھ میں کیا فائدہ پہلو سے جب امام کو کہتے ہیں آ جاؤ امام سامنے کھڑا ہو پتہ ہی نہ ہو امام کو بلانا ضروری نہیں ہے تم سے پوچھا کہ مولا تو پھر ضروری کیا ہے کیا بلانا ضروری ہے الا بشروط شرط کے ساتھ الجل کی شرط ہے کہ یہ بھی کہا کرو کہ مولا تم نے آنا نہیں ہے تم موجود ہو ہماری آنکھوں کے آگے باتیں ہیں بس ایسا کر دے کہ تو آئے اور ہم تمہیں پہچان جائیں بات کو آگے بڑھایا جائے ٹھیک سورہ جمعہ کی آیت پڑھی ہے پوری آیت کی گفتگو نہیں ہے هو الذی بعث فی الامیین ہم نے لفظ ہو پہ بحث کر دی اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو پورا عشرہ مبارکہ میں نے لفظ ہو میں
سمیٹنا ہے. اگر یہ وہ واضح ہو گیا تو میرا اشارہ پورا سمجھ آ جائے گا. هو الذی، وہ اللہ اشارہ ہے. اشارہ مولا فرماتے اشارتہ للہ یکفر بعد ایمانہ یکفرہ. وہ کافر ہوتا ہے جو اللہ کو اشارہ کرے. اشاروں میں اور اللہ کنایوں سے پاک. وہ اللہ ہے یہ بھی کفر ہے. یہ اللہ ہے یہ بھی کفر ہے. اللہ بھائی ہر جگہ ہے یہ بھی کفر ہے. اللہ نفسوں سے پاک. الطاہر النفوس ہی اللہ. اللہ طاہر ہے ہر نفس سے پاک. کیفیت سے مبرہ ہے. وہ ہنسے تو اللہ نہیں. تنہائی میں مجھ پر سوال کیا میں مجھ سے بھی گفتگو کرتا ہوں. میں نے کہا پہلی میری ملاقات تھا پہلا منٹ راضی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اشاروں سے پاک. اللہ ہنسے اللہ نہیں رہتا. ہنسنا کیفیت ہے وہ کیفیت سے پاک. اللہ کو غصہ آ جائے غصہ کیفیت ہے وہ اللہ نہیں رہتا. اللہ اگر سوچے نہیں چاہتا. اللہ اگر سوچے تو سوچ کا تعلق بھی کیفیت سے وہ اللہ نہیں رہتا. اللہ اپنے دل میں بھی کوئی خیال پیدا کر دے تو اللہ نہیں رہتا. اللہ آسان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ ایسے ہی ہے؟ توحید کے ٹھیکیدار کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہوتا کیا ہے. الکیفیت مبرر للہ. اللہ تمام کیفیات مقففات سے حفاظ سے پاک ہے مبرہ ہے. تو مولا پھر یہ هو الذی بعث فی الامیین کیا ہے کہ وہ اللہ محمد کو نبی بنا کے بھیجے. کہو والعبد المناو فیہ یمتلہ الابو طالب ہی. ان سے مراد ہم ہے. ہم نے محمد کو نبی بنا کر بھیجا. ہنستے ہم ہیں دعویٰ وہ کرتا ہے. وہ ہنستے ہم ہیں دعویٰ وہ کرتا ہے. سوچتے ہم ہیں ادراک کا دعویٰ وہ کرتا ہے. علم ہم دیتے ہیں دعویٰ وہ کرتا ہے. توجہ کیجیے گا عزیزان محترم. ابھی ابو الحسن قصیدہ پڑھ رہے تھے پر بیٹھے بیٹھے ذہن میں بات آ گئی. مومن قبر میں جائے گا یہ تو مومن کی بات تھی. خمینی کا انعام تو سب نے سنا ہے. کتاب کا نام ہے پرواز در ملکوت. خمینی کہتے ہیں الامت ہی ساکتا ہو الایمان ہی بعد القبل ہو القبل ہی. ایمان کے درجے ہوتے ہیں مومن کی منزلیں ہوتی ہیں. کچھ مومن کچھ جواب دیں گے کچھ کوئی جواب نہیں دیں گے. مگر ایمان کے درجوں پہ ایسے مومن بھی فائز ہوں گے کہ جب ان کے قبر میں یدخل الفلاح ملائکتہ ہی فرشتے آئیں گے اور فرشتہ جب آ کے سوال کرے گا من ربو کا تو مومن اٹھ کے کہے گا انا علی ابن ابی طالب. انا رب علی ابن ابی طالب. فرشتہ پھر خبر آ جائے گا پھر کہے گا من رب کا. فرشتہ جب کہیں گے من رب کا تمہارا رب کون ہے
وہ پھر مطمئن ہو کے کہے گا انا رب علی ابن ابی طالب، وہ پھر غصے میں کہے گا من ربوں کا، میں تمہارا رب پوچھ رہا ہوں، توجہ نہیں کر رہے، وہ پھر کہے گا انا رب علی ابن ابی طالب، یہ غصے میں جو ہی اپنا ہاتھ اس کے گریبان کی طرف بڑھائے گا، دو فرشتے نازل ہوں گے، جو اس فرشتے کا گریبان پکڑ کے کہ یقول للہ صدقت المؤمن ہی، اللہ کہہ رہا ہے اسے نہیں جھڑکو، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ وہ تو بات حقیقت ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کے دن ہر اب اپنے معبود کے ساتھ جہنم میں جائے گا، تو کائنات کی طاقت ہے علی کو جہنم بھیجے؟ توجہ نہیں کر رہے، تو جہاں علی ہوگا اور علی جنت میں نہیں جائے گا سرکار، یہ تو کہنے کفر ہے، شاہ جی علی جنت میں نہیں جائے گا، القرب له فی جسم للہ، اللہ تو اپنے جسم میں علی کو بلائے گا، اب جہاں علی ہوگا من ربوں کا، انا علی ابن ابی طالب ربی، میرا رب علی، من اماموں کا، علی ابن ابی طالب، من دینوں کا، علی ابن ابی طالب، من کتابوں کا، من قبلتوں کا۔ بولیے توجہ کیجیے گا، آپ نے بھی تو یہی جواب دینا ہے نا، من قبلوں کا، من کعبتوں کا، من نبیوں کا۔ جان نکل گئی، خشکی تاریخ پر اس پہ پھر کبھی، ٹھیک ہے؟ سوال بدلتے رہیں گے، مولا فرماتے یسألون الکثرت ہی، کائنات کے ہر سوال کا جواب اب ایک بندہ ہویت کے دائرے میں امام تقی سے کچھ سوالات کرتا ہے، بس ہو گئی مجلس، توجہ کیجیے گا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہوا یاد رکھیے گا، ہوا کو لفظ ذہن سے خارج نہیں کیجیے گا۔ سوال کرنے آیا مولوی تھا، بڑا متقی پرہیزگار، امام تقی کے سامنے بیٹھا ہے اور آ کے کہتا مولا کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات دیجیے۔ مولا نے کہا بولو، کیا مولا؟ یسأل الہو والصلاۃ، نماز کیا ہے؟ تک میں دیکھتا ہوں کلیجے نہ چینوں کو بات کیجیے گا، لیکن آخری مجلس ہے اور آپ کو غرق کرنا ہے میں نے آج، اللہ جانے کل کو زندہ رہے نہ رہے، لیکن مقصد مرتا ہے تو مر جائے، مومن کی طبیعتوں کو پھول پھول میں توڑ کے جاؤں گا۔ مولا حاضر کئی فصلات کے، مولا نماز کیا ہے؟ کانا نہ ہو، مولا حج کیا ہے؟ کانا ہو، مولا قبلہ کیا ہے؟ کہنا ہنو، مولا زکات کیا ہے؟ کہنا ہنو، مولا رکوع کیا ہے؟ کہنا ہنو، مولا قیام کیا ہے؟ کہنا ہنو، مولا فرشتے کہاں ہیں؟ کہاذا، کہا ملائکہ کہاں ہیں؟ کہنا ہنو، کہا مولا آدم سے لے کے عیسیٰ تک اس وقت نبی کہاں ہے؟ کہنا ہنو، کہا مولا اللہ کہاں ہے؟
پوری مجلس سمجھ گئی ہے. میں دیکھتا ہوں کون بیٹھا ہے کون پریشان ہے. رات کی تنہائیوں میں پیدا ہونے والے بن باپ کی اولادوں سے علی باقر نقوی ذمہ دار نہیں ہے. کہا مولا حاضر انت للہ. اللہ کہاں ہے؟ کہا نہ ہو. کہا آپ کہاں ہے؟ کہا ہوگا. جیسے جی ہم باری کلیئر ہو رہا ہے نا. توجہ ہے یہ نہیں جانے کا مطلب. کب وہ ہوگا ہے اور قرآن میں جب بھی اللہ نے ہوگا کہا اس سے مراد وہ نہیں ہے. ہم ہوگا ہے. قل ہو اللہ ہوگا 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 ہوگا. کوئی پریشان ہے میں ان کا کیا کر سکتا ہوں. قل ہوگا کہتا ہے یہ یہاں سے بیٹھ کے کہتے ہیں وہ نہیں. ابھی بھی آپ پریشان ہیں. الرب بات جلدی بات فلسفے کی طرف تھوڑا سا جاتی ہے بات کو بازی کرنے کے لیے. الرب یکسنہ بکثیر یطعم. رب کی شرح لغوی اصطلاحی ترجمہ جو اس کا بنتا ہے اس کا معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ رب کہتے ہیں پالنے والے کو. اور جتنا بڑا سچا ہوگا اتنا بڑا مربی ہوگا. بھائی کفیل دیکھنا ہے کفالت دیکھنا ہے. توجہ نہیں کر رہے. بھائی ایک غریب کا بچہ ہے تو اس کا رب بھی غریب ہوگا. امیر کا بچہ ہے تو اس کا رب بھی امیر ہوگا. سیٹ کا بچہ ہے تو اس کا رب بھی سیٹ ہوگا. تو جو ہے دو آیتیں پڑھنی ہے میں. اگر یہ دو آیتیں آپ کے ذہن میں ہو گئی تو میرا موضوع سمٹ جائے گا. لفظ ہوگا سمجھ آتا ہے. پہلی آیت ابھی سے کہہ دیجئے رب العبادت ہی رب المشرقین والمغربین. یہ لوگ ان کی عبادت کریں جو کائنات کا رب ہے. بات سمپل ہے. حقیقتاً بات ہے کہ اس کی عبادت یہ لوگ یعنی ہم ان کی عبادت کریں جو کائنات کا رب ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے محمد سے خطاب کیا اے حبیب تم اس کی عبادت کرو رب الکعبۃ ہی جو صرف کعبے کا رب ہے. ان کا ذمہ داری تو نہیں ہے. ایک رب ہے کائنات کا, ایک رب ہے صرف کعبے کا. اس رب کے پاس کعبے کی چابی بھی ہے, وہ چابے کا کفیل بردار ہے. مفاتیح الجناح اصل وہ ہے جس کے پاس کعبے کی چابی ہے. محمد نے اس رب کی عبادت کرنی ہے. اور پتہ نہیں کون ہے, کوئی تو ہے جس نے اس رب نے محمد کو بھی پالا, کعبے کو بھی پالا. توجہ نہیں کیے علم جدید کا یتیم انفاع, کوئی ہے جس نے محمد کو پالا.
توجہ نہیں کرنا محترم، رب الحمد ہی والساقبان ہی کوشتیں، اے محمد ان کو بتاؤ کہ وہ وقت یاد کرو جب میرا رب لقمے توڑ توڑ کر تمہیں کھلایا کرتا تھا۔ میرے خیال سے یہ شادی زیادتی ہو رہی ہے، پورا اشرا ضائع کر رہے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ پھر آگے بڑھ کے پاس سورہ چاشیہ میں، اے حبیب انظروا بکیف، یہ جاہل مطلق ان کی آنکھوں کے آگے پردے پڑ چکے ہیں۔ رب الیحصرہم میں متصل لکیفتہ، کیا یہ تمہیں تمہارے رب کے حصار میں نہیں دے گی؟ محمد کا رب کون ہے یہ نہیں مجھے پتا کون ہے، بہرحال محمد کا رب تو کوئی ہے۔ رب سے مراد رب سے مراد رب ہے۔ کیا ہو گیا آپ جو سمجھ رہے ہیں؟ جو رب سے مراد رب ہے، تبھی تو اللہ نے اس رب کے نام سے قرآن کی پہلی آیت کو شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ حمد ہے ابو طالب کی جو عالمین کا رب ہے۔ ثبوت دے پوری طاقت کے ساتھ فکر کی توانائیوں کو اکٹھا کرتے ہوئے نعرہ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے۔ رب سے مراد ابو طالب، توجہ نہیں کرنی۔ علی رب ہیں، وہ رب الارباب ہے۔ محمد رب ہیں، ابو طالب رب الارباب ہیں۔ توجہ نہیں کرتا ہے۔ معصوم نے کہا، امام سرکار اس کو جواب دیتے امام تقی بادشاہ کہتے ہیں دیکھو ہماری اور توحید کی مثال دائرے کی ہے۔ پورا اشرا پڑھ گیا آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ کہا ہماری مثال دائرے کی ہے، کا مولا سمجھا نہیں؟ کہا کبھی پرکار دیکھی؟ کہیں بھی چلی جائے آئے گی اپنے نقطے پہ، وہ کہاں بھی چلا جائے رکے گا ہم پہ، ہم جہاں بھی چلے جائیں۔ ہمارا نقطہ وہ ہے، وہ ہمارا نقطہ ہے۔ کیا ہو گیا نظام؟ وہ ہمارا نقطہ ہے، ہم اس کے نقطے ہیں۔ ہم پھیل جائیں تو وہ ہوتے ہیں، وہ سمٹ جائے تو ہم ہوتے ہیں، وہ ہم سے جدا نہیں، ہم اس سے جدا نہیں۔ اس کی نظر میں ہوا ہم ہیں، ہماری نظر میں ہوا وہ ہے۔ تو نہیں کرنا ہوتا مولا یہ انتا کیا ہے؟ نحنو کیا ہے؟ گھبرا گئے ٹھیک ہے نا؟ انتا ہم ہیں، ہوگا وہ ہے، نحنو ہم ہیں، انتا تو ہے۔ توجہ نہیں کر رہے؟ کیا کبھی آئینہ دیکھا؟ آئینے میں جو ہے وہ ہے وہی جو نحنو ہے۔ اس نحنو کا انتا ہے وہ
مگر ہوا ہے ہوا ہے نہنو ہے مولا میں سمجھا نہیں کہا وہ جو ہوا اور نہنو ہے اس کے درمیان اس نہنو اور ہوا کو جو جدا کرنے والا ہے اسے آئینہ کہتے ہیں. آئینے نے تھوڑی سی دوری رکھی ہے مگر اتنی دوری ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو آئینے والا ہے وہ یہ نہیں ہے اور جو یہ ہے وہ آئینے والا نہیں مگر یہ ہے وہ ہے. تمہیں معلوم ہے مولا فرماتے وہ آئینہ کیا ہے؟ کہنا مولا آئینہ نہیں پتا. الیکس الفاطمہ آئینے سے مراد فاطمہ ہے. تو نہیں کر رہے جو بھی نعرہ لگائے گا وہ رب العالمین سرکار ابو طالب سے دل کی مراد پا کے جائے گا. مگر نعرہ ایسا لگے جیسے رب العالمین سرکار ابو طالب اپنے بیٹے یا علی کا اونچا نعرہ سننا چاہتے ہیں. مل کے نعرہ جو کر رہے ہیں ہوبا کی منزل پہ آل محمد ہے وہ نہیں وہ ہوبا سے بالا تر ہے وہ مسکرانے سے پاک ہے وہ رونے دھونے سے مبرہ ہے یہ جلال ولال سے مبرہ ہے. جلال ان کو کام یہ کرتے ہیں سب کچھ انہی کا کام ہے. اس کا کوئی کام نہ تھا نہ اس کا کوئی کام ہے نہ اس کا کوئی کام ہوگا. اس کا کام کیا ہے بھائی؟ اس کا کوئی تو کام ہوگا کہ وہ اللہ ہے. دیکھیے میں مشکل زینے پہ چلے نہ اس نے خلق کرنا ہے خلق یہ کرتے ہیں. رزق اس نے نہیں دینا رزق یہ دیتے ہیں. تصویر شم مادر میں وہ نہیں بناتا یہ بناتے ہیں. جنت دوزخ بانٹنا اس کا کام نہیں ہے وہ ان کے غلام کرتے ہیں. نماز اسے پڑھنی نہیں ہے نماز اس کے بندے پڑھتے ہیں. تو پھر وہ اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ پھر کیوں ہے؟ وہ ایک ہے اس لیے وہ نظر نہیں آتا اس لیے بہت راز اٹھنے والا ہے. توجہ بہت توجہ کیجیے. وہ اللہ کیوں؟ میں یہاں سے روک کے تھوڑی سی بات کرتا چلوں. ہدہد کا نام پرندہ ہے ہدہد. جناب سلیمان پیغمبر کے ساتھ ساتھ پرواز کیا کرتا تھا. جب جنات تخت اٹھا کے جاتے تھے تو وہ ساتھ ساتھ چلتا تھا. 2-3 دن سرکار غائب حاضر رہے ہدہد. تو سلیمان نے کہا کہ لے کے آؤ اسے قتل کروں گا یا پھر وہ مضبوط دلیل دے. وہ 3 دن کہاں تھا؟ ہدہد کو بلایا گیا. 3 دن بعد ہدہد آئے. سلیمان تو نبی ہیں تخت پہ بیٹھے ہیں تاج و تخت ہے جنات پرند سب کائنات ان کے متبع ہے. سلیمان نے کہا یا ہدہد یخذب یقتل. 3 دن سے کہاں تھے؟ میں تمہیں قتل کر دوں گا. ہدہد آگے بڑھ کے کہتے ہیں یغضب انا یغلب ہی. میں آپ کا غلام نہیں کہ اس انداز میں بات کر رہے ہیں. ہوں گے امت کے میرے نبی نہیں ہیں. میں آپ کا غلام نہیں ہوں. انا ینصب الاول یتفرق. منصب میں آپ کے برابر ہوں. ایک ہدہد سلیمان کو کہہ رہا ہے تو سمجھ
چلے میں ان کو بول رہا ہوں ایک ہدہد پرندہ سلیمان کو کہہ رہا ہے منصب میں آپ کے برابر ہوں. آصف بن برجہ کہتے ہیں سرکار دیکھیں کتنا بدتمیز ہے. سلیمان کی نظر جھکی کا صدقتا سچ کہہ رہا ہے منصب میں برابر ہے کیونکہ جس علی کی ولایت کا میں نے اعلان کیا تب مجھے نبوت ملی وہ علی کا اسم اس کے پروں پہ نقش ہے. جو ہے اب وہ اللہ کیوں ہے اب آسانی سے بات آ جائے جب کچھ نہیں تھا اللہ بھی نہیں تھا. نہ رحمان نہ رحیم نہ کریم نہ ودود نہ غفار نہ ستار نہ علی نہ محمد نہ حسن نہ حسین نہ فاطمہ کچھ بھی نہیں تھا بس ایک ہوویت تھی ہوویت تھی بس ہوویت کو تقسیم کرنا تھا اور تقسیم کرنے والا کوئی نہیں تھا. ہوویت تھی اس ہوویت کو نہنو ہوما بنانے والا کوئی نہیں تھا. جو جھوم رہے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں کوئی نہیں تھا ہوویت تھی جسم کسی کا نہیں تھا وجود سے مبرہ تھے وجود تھے مگر مبرہ تھے. دل ان میں سے کسی کا بھی نہیں تھا مگر سب کا دھڑکتا تھا. آنکھیں بھی کسی کی نہیں تھی مگر ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی جو نہیں کر رہے بس ہوویت تھی اس ہوویت کو انا انا نحنو نحنو انتا انتا کرنا تھا. نہ اللہ تھا کوئی نہیں تھا. اللہ توجہ کیجیے بس ایک تھا ان میں بأسفلہ یسفرکم وہ سواری پہ بیٹھ کر آیا. ان میں سے کوئی ایک تھا ان جو سواری پر بیٹھ کر آیا. اب یہ جتنے ہوویت تھے انتا کو دیکھتے ہیں وہ ان ہوویت سے الگ تھا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے. یہ پیغام صرف ان کے لیے ہے جو جن کے ذہن بنے ہی سمجھنے کے لیے ہے. جو نہیں سمجھے گا ان کے لیے بھلا ہی ہوگا اور جو سمجھ جائیں گے ان کا تو بھلا ہوگا ہی. یہ جتنے ہوویت بیٹھے تھے نا تب یہ تو سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ ہوویت کو آنا نحنو نحنو انتا انتا کرنا ہے. اتنے میں ایک اسفر سوار تھا گھوڑے پہ سوار آتا ہے. معصوم فرماتے ہیں اس کے بیدہ السیف اس کے ہاتھ میں تلوار پہ حجاب بالوجہ اور چہرے پہ نقاب ہے. یہ صفی اور جب وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے تو اس کے گھٹنے زمین پہ لگ رہے تھے. جو نہیں سمجھے جو میری محفل کے ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں. اب وہ جو ہی آیا وہ کھڑا ہو گیا وہ تھے ان سب نے کہا کہ یسفرکم بِإِذْنِهِ بِأَنْصَبِ مَنْصَبِ الْيَحْدَتِهِ ہمارے عہدوں کو ہی تقسیم کر دو. ہمارے عہدوں کو تقسیم کر دو. اس گھوڑے سوار نے سکوت کیا خاموشی اختیار کیا. اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ خاموشی ہوئی تو ان میں جو بڑا ہووی تھا بڑا ہوویت سب سے بڑا ہوویت وہ بولا
کہ ینتظر ہو بے انظرکم، بے دل کے دل میں ابھی انتظار کی گنجائش نہیں ہے. جلدی جلدی ہم میں سے بنا جس کو جو بنانا ہے. وہ کہہ رہا ہے اجل میں منتظر ہو والخلق ہی، میں انتظار کر رہا ہوں اپنی خالقہ کا. سیدی پورا شعر ضائع ہو گیا. میرے سیدوں سارا شعر ضائع کر دیا آپ لوگوں نے. میری ساری محنت میں پانی پھیر دیا. میں اپنی خالقہ کا انتظار کر رہا ہوں. فَيُقَدِّمُهُ الْمَالِكَ يَوْمِ الدِّينَ. اتنے میں زہرا آتی ہے، گھوڑا سوار اترتا ہے. جب بعد میں میرے پہ کوئی اعتراض نہیں کرے، یہ سجاد شاہ کو پکڑنا ہے آپ نے، یہ انہی کا موضوع ہے. ٹھیک ہے، توجہ ہے. وہ اترتا ہے اور قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہے. اس کے جو بی آئی ہیں اس وقت وہ فاطمہ نہیں تھی. فاطر السماوات والارض. توحید کو جو ہے وہ میں تو کروں اگلے سال انہی سے اشرا پڑھوں گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب جو ہی وہ فاطر السماوات کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. کس نے؟ وہ اسفل سوار. فاطمہ سیدہ نے، فاطر السماوات نے سر پہ ہاتھ پھیرا. اب یہ دو ہو گئے. اب وہ ہوویت ہے، وہ ہوویت ہے. ہوویت ادھر، نحن ادھر ہے. وہ ہے، ہم ہیں ادھر. ہوویت. اب عہدے تقسیم ہوئے. یہ جو آئی ہے نا فاطر السماوات، انہوں نے کہا ہو بھی یہ تو یقسم العہد، منصب چاہیے. ہاذا یابنا، یہ میرا بیٹا ہے. ارادی یبنی، میرے ارادے میں یہ میرا بیٹا ہے. علم الیبنی، یہ میرے علم میں میرا بیٹا ہے. علم الیبنی، میرے علم میں میرا بیٹا ہے. یہ طہار الیبنی، یہ میری طہارت میں میرا بیٹا ہے. جب بطول الیبنی، یہ بطول کا بیٹا ہے. جو تم میں سے سب سے پہلے اس کی قسم کھائے گا وہ اللہ ہوگا.
انتم لنا فرق ونحن قبال نصر انتم سعادت الشہداء ماشاءاللہ جی سبحان اللہ. اے مولا عباس، اے مولا عباس، آپ قربان اور ہم 14 تمہاری ہیں. اللہ کیا علم کی بات ہے. ہاں یہی ہو رہی ہے. مجھے یہ نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے کہ امام تقی کہتے ہیں لا من لا یغضب ہو. تم عباس کی ولایت کا سوال کرتے ہو. عباس ولی ہے یا نہیں؟ ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم نے عباس کا فضائل تمہیں سنایا تو تم آئمہ کو غالی کہنا شروع کر دو. رات کی تنہائیوں میں پیدا ہونے والے بن باپ کی اولادیں امامہ پہن کر امام رضا کے گرد کتوں کی طرح بھونک کر خمس اکٹھا کرنے والے حرامزادوں، جب امام عباس کا فضائل تمہیں برداشت کرنے کی طاقت دیتا ہی اگر اس کے باپ کا نام نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہو. کے بعد بننے والا سید ادھر کچھ تھا اور ادھر سید بن گیا. وہ کہتا ہے کہ عباس سید نہیں. امام کہہ رہا ہے اگر میں نے عباس کا فضائل بتا دیا تو تم مجھے غالی کہو گے. جو نہیں کرتا ہوویت ہے، منصب ہوویت تقسیم کی. ان ہوویتوں میں سب سے پہلے توجہ تو نہیں سرکار مجھے یہ حکم ہو رہا ہے کہ بند کر دیا تو میں سمیٹ رہا ہوں 2 منٹ. مولا عباس وحدہ لا شریک بہت بڑا فضائل ہے یہ، جو کہ حقیقت والا نعرہ آنا چاہیے تھا نا، ابھی تک وہ آپ نے لگایا ہی نہیں ہے. مولا غازی عباس جل جلال پاک نشان کو دعا بناتے ہوئے جی جس کو مولا غازی عباس کے بابا نے بازو عطا کیے ہیں انہی بازوں کو فضا میں لہراتے ہوئے کس کے دل میں علی کی کتنی محبت، یہ تو بھی آپ کے نعرے کا جواب بتائے گا. مل کے نعرہ ہے
پہ سمیٹ دیا جائے. لوگوں کے ضرب پتہ نہیں کمزور ہیں یا نہیں, مگر میں ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کروں. ہو گیا شیخ یہ تو ذکر ایسا ہے کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. سب سے پہلے ان ہوویتوں میں جس نے عباس کی قسم پہلے کھائی, اس نے جو قسم کھائی, بیان میں بار بار لکھتا ہے, اس نے جو قسم کھائی وہ پہلی قسم جو یہ تھی, یا عباس اقسم بیقدمہ فی الارض, تیرے قدموں سے نکلنے والی دھول کی قسم. قدموں سے نکلنے والی دھول کی قسم, بِأَنْزَرَهُ بِنُورِهِ, اور تیری آنکھوں سے نکلنے والی روشنی کی قسم, وَجْهِهُ بِنُورِهِ, اور تیرے گالوں سے نکلنے والی سرخی کی قسم, بِحِجَاؤ بِهِ الْقَوْبَةِ, اور تیرے چہرے کو میں کعبہ سمجھتا ہوں. چہرہ کعبہ ہے, اس کی ماں اتنا خوش ہوئی, کون تا رب دنیا, تو نے میرے بیٹے کی قسم کھائی, جا تو کائنات کا رب ہے, میں منواؤں گی, کوئی مانے یا نہ مانے میں منواؤں گی کہ تو ایک ہے. آپ نے توجہ نہیں کی اطلاع ہوتا, اس نے قسم کھائی, انہوں نے کہا ہم منوائیں گے. توجہ نہیں کر رہا. پھر دوسرا ہو بھی آیا, اس نے کہا اوک سے بے اشد, جس گھوڑے پہ سوار ہو کر آیا اس گھوڑے کی قسم, تو جس گھوڑے پہ سوار ہو گیا اس گھوڑے کی قسم. پھر اس کی ماں بولتی ہے, میں تمہیں اپنا بابا تسلیم کرتی ہوں. ہم کہاں تھے جب کہا نا کہ اقسم موشن, قسم ہے تیرا بیٹا جس سواری پہ سوار ہو گیا اس گھوڑے کی قسم, جائیے آپ میرے بابا ہیں اور میں بنت محمد ہوں. توجہ قبلہ کیجیے گا. اور پھر ایک اور ہوویت بولی, کہ اقسم الشجاع, قسم ہے تیری طاقت کی, انت سید الرجل, تو کائنات کے مردوں کا سردار ہے.
جب کہا نا تو کائنات کے مردوں کا سردار ہے، اب یہ بولی کیا آپ نے میرے بیٹی کی قسم کھائی؟ انا تزویج المہر، آپ میرے شوہر ہیں۔ توجہ نہیں کر رہے؟ اب دونوں ہویتیں بولی یک زبان، جو اقسم السید الصبر، قسم ہے تیرے صبر کی، تیرے صبر کی قسم، کیا تم دونوں میرے بیٹے؟ جس نے جیسی قسم کھائی اسے ویسا عہدہ ملا۔ اب وہ ہویت ہے یہ لہنو، اب وہ ہو گئے، یہ ہو گئے۔ اب وہ جو بڑا اللہ ہے، مجھے سمیٹ رہا ہوں، وہ جو بڑا اللہ ہے اس نے کہا کہ یا فاطمہ ان الیہدت ایمتہی، ہم تو اب الگ الگ ہو گئے، اگر تو کہے بے اہدہ لا شریک، ہم پھر سے ایک ہو جائے، پھر ہم نے دنیا میں جانا ہے، کوئی کہاں ہوگا، کوئی کہاں ہوگا، یہ وقت دوبارہ آئے نا، اور بڑی دیر بعد آئے گا۔ تو پھر سیدہ نے اپنی چادر اتاری، کہم العصائے، اب آ جائے اس چادر، عائشہ سمیٹ دیا میں نے سارا، عائشہ سے مڑ گیا۔ اب جو ہی سارے چادر میں آئے، یہاں تو بعد میں آنا ہے، پہلے وہاں چادر میں اکٹھے ہوئے، اب کوئی نہیں بولا، اللہ بولا کہ سنو میرے قریبیوں، انا محمود ھذا محمد، انا علی ھذا علی، انا حسن محسن انا القدیم الاحسان، حسین ھذا انا فاطر السماوات ھذہ فاطمہ۔ اب 5 ہو گئے چادر میں، چھٹا اللہ، 7ویں چادر، جو نہیں کیا آپ نے، 5 اہل بیت سمجھ گئے ہیں، ان کو میں داد دیتا ہوں، 5 اہل بیت، ایک اللہ، کتنے ہوئے؟ ایک چادر، 7 عدد ہے عباس کا، آپ نے توجہ نہیں کی، زمین 7، آسمان 7، بر اعظم 7، کائنات میں رنگ 7، انبیاء کی تعداد 7، 1,24,000، 1 2 6 4 24,000، اور آپ کو پتہ جملے کبیر میں سے صفر نکال دیا جاتا ہے، جملے صغیر بچتا ہے، 1 2 4، 4 اور 2 6، آدم سے محمد تک کے جوہر کو عباس کہتے ہیں۔ کائنات کی رنگتیں 7، وہ رنگتیں مل جائیں تو عباس۔ آپ نے توجہ نہیں کی ہے، گھبرا گئے، نماز کے رکن، حج کے ارکان، توجہ نہیں کی، پورا شہر سے بڑھ گیا، آپ کو نہیں پتہ چلا۔ کائنات کو 7 پہ محیط اس لیے کیا کہ اسی کی وجہ سے عبد بنے،
اسی کی وجہ سے معبود آج تلک توجہ بڑا لطیف جملہ کہنے لگے آج تلک شائبہ ہے علی اللہ ہے یا نہیں حسن اللہ ہے یا نہیں محمد اللہ ہے یا نہیں کبھی کسی نے سوچا محمد اللہ ہے یا نہیں میں یہ نہیں سوچنا یہ ہے کہ اس بی بی کے بارے کیا ارادہ ہے جس کے لیے اللہ جو ہے یا نہیں وہ کھڑا ہوتا ہے علی اللہ ہے یا نہیں مباہلہ میں پیچھے ہے حسن حسین اللہ ہے یا نہیں ان کی جنت کہیں ہے توجہ نہیں کر رہے بی بی پہ شک اس لیے نہیں جاتا سب میں شک ہے اللہ ہے یا نہیں شائبہ شیخ تو سب میں ہے اللہ ہے یا نہیں سیدہ بھی اس لیے نہیں کہ سیدہ معمار توحید ہے سارا علم الہیہ ہے کنسلٹنٹ توحید ہے کیا بات ایک آدھ اور بات کریں گے پتہ نہیں آج آپ کو نیند آنی ہے یہ توجہ آپ کرتے رہیں گے میں بھی نہیں رکوں گا آپ کی دعا ہونی چاہیے میں پہلے کہتا ہوں عمر پہ نہیں جائیے گا اسلام میں عمر کا کوئی مقام نہیں چاہے وہ آدم کی عمر ہو یا محمد کی عمر ہو کوئی مقام نہیں ہے توجہ کیجیے گا اب جو طے پایا ہویت طے پا گئی ہویت کیا ہے اللہ اور اللہ جیسے یہ ہویت ہے اور نحنو کیا ہے زہرا اور زہرا جیسے وقت اس پہ تو عجب ایک طویل اشرا چاہیے کہ زہرا جیسے نحنو کون ہے کوئی ثانی زہرا ہے وہ بھی نحنو ہے وہ ثانی الہی ہے تو وہ ہویت ہے ایک ہی گھر میں ہویت بھی ہے اسی گھر میں نحنو بھی ہے اسی گھر میں انتا بھی ہے اسی گھر میں حاضا بھی ہے اسی گھر میں ہوا بھی ہے اور جو کرنے جانا موتم میں نہیں کوشش کیا کرے گا ان کو سوچنا نہیں تسلیم کرتے جائیں ان کو آپ جتنا تسلیم کریں گے آل محمد آپ کو اتنا اپنے قریب میں کہتا ہوں کہ میں یہاں ایک بڑی بات کرنے جا رہا ہوں بظاہر آل محمد نے ہمیں عقیدہ توحید بھی دیا ہے اور اسی پہ ہم نے عقیدہ ولایت رکھنا ہے اللہ کا فرمان نہیں کہ میں اس کی عبادت جنت کے لالچ اور جہنم کے خوف میں نہیں کرتی یہ دیکھو جملہ زیب نہیں یہ ہمیں بتانے کا اور حبیب نے بھی یہی جملے کہے حبیب ابن مدائب سے کہا کہ بادشاہ حسین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے لالچ اور جہنم کے خوف سے آپ کی مدد کر رہے ہیں جو نہیں کر رہے علی کا عقیدہ توحید حبیب کا عقیدہ حسین ہے اتنا بڑا جملہ کہہ گیا اور آپ نے سمجھ سے گزر گئی بات میرے جان ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا ہے اور جب یہ عقیدے ہوں گے پھر ہمیں جنت کی واقعی احتجاج نہیں ہے جہنم کا خوف نہیں گلیوں میں خود بانٹیں گے پھر حی ہونا قیوم ہونا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے آل محمد بنانے والے اور عشر میں ایک بات کی تھی میں نے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سادات کی عزت نہیں ہے سادات کو دیکھنا عبادت سید زادی غیر سید پہ حرام ہے سید زادی بھی ہو
प्लस पे ना गुजारा करती हो कि है भी सैयदजादी और काम कोई जादियों वाला नहीं और सैयदजादा भी वही होगा जो अपनी जद का एहतराम करता होगा। उसकी इज्जत औजब है, उसकी इज्जत वाजिब है। मासूम ने कहा है कि देखो हम गैबत में चले जाएंगे, हमारी औलाद होगी, उनकी ताज़ीम करना, उनकी इज्जत करना। तवज्जो का मौला कसौटी का तुम्हें उस सैयद की इज्जत करनी है जो विलायत हक़्क़ल मुतमस्सिकीन ला शक्क मिन मरतबे, जो हमारी विलायत को मानता हो और मनवाता हो। बात ये कि मैं यहाँ कड़वी सी बात कर रहा हूँ, बड़ी कड़वी बात है, शायद हो सकता है सादात उज़ाम को बुरी भी लगे, मगर चूंकि मेरे नजदीक सबसे बड़ी शय पता क्या है, इमाम का एक कौल। इमाम फरमाते हैं कि मुझे फख्र अली औलाद अली होने में फख्र नहीं, मेरा फख्र ये है कि मैं अली की विलायत को पाऊं। सैयद है और सैयद है एक अली की विलायत में कायम है, उसकी ताज़ीम भी वाजिब है, उसकी माँ बहनों की इज्जतें वाजिब है, उम्मती के लिए वो एक माँ की हैसियत होती है, एक बाप की हैसियत होती है। और अगर सैयद विलायत अली में शक और तरद्दुद में मुब्तला है तो बराए मेहरबानी वो अपने आप को सुधारे, अक्ल के नाखून ले तो जो है। और फिर ये कहा जाए कि भाई माहौल ऐसा है, माहौल और सैयद का असर कर जाए, माहौल का सैयद से वास्ता नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ, एक बहुत बड़े हमारे जानने वाले हैं, जानते ये लाहौर में रहते हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा सही बात ये है, एक शेर का बच्चा शेर का छोटा सा लेके 10,000 हिरनों में रख दे, वो शेर बड़ा होके घास नहीं खाएगा। हालांकि वो हिरनों में पला है, उसे घास खानी चाहिए, नहीं, शेर की फितरत ही नहीं घास खाए, वो किसी में भी पले खाएगा गोश्त। ये क्या बात है कि सैयद इस माहौल में रहे तो आदत किसी और जैसी होगी, सैयद की आदतें नहीं बदलती, सैयद ही होता है और उसकी इज्जत वाजिब है, उसकी ताज़ीम वाजिब है। दूसरी बात ये कि सैयदजादी गैर सैयद पे हराम है, हराम है। मासूम से पूछा गया, इमाम ने कहा कि सैयदजादी की शादी गैर सैयद से नहीं हो सकती, हराम। का मौला अगर कर नहीं हो सकती, हराम। का मौला अगर सैयदजादी है तो माशाल्लाह 70 का मौला कर ही ले तो जब वो कर लेगी तो उस सैयदजादी पे हम कुछ सजाएं दुनियावी आयद कर देते हैं। दुनियावी का मौला क्या का पहली सजा उस पे ये है कि खुम्स उसके ऊपर हराम हो जाता है, सदका हलाल हो जाता है, फितरा हलाल हो जाता है। मलिक साहब कितनी बड़ी बात है, खैरात हलाल हो जाती है, यानी खारिज हो गया। और मौला कहते हैं कि जब सैयदजादी गैर सैयद के अक्द में आएगी तो आई नहीं सकती। अब ये गिरेबान के अंदर थोड़ा झांकने के लिए इशारा का मौला कैसे कहा, अगर सैयदजादी सैयद
سید ذاتی غیر سید کیا تمہیں آئے جب غیر سید اسے چھوئے گا اس کے غیر سید کے اس جسم کو فالج ہو جائے گا. اب پہلے تو یہ دیکھنا ہے فالج ہوا کسے کسے ہے. صلوات پڑھے گا. اتنی بڑی بات کریں گے اور باقی سروں سے گزر گئے. اسے لقوہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ یہاں لائنیں لگی ہیں سرکار، نہ غیر سید کو کچھ ہوا نہ سید زادی کو کچھ ہوا. تو بات یہ بھی ہے کہ کردار بھی ہونا چاہیے. کردار بڑی شے ہے. زہرا کی بیٹی ہونا بہت بڑا فخر، کہلانا فخر نہیں ہے. آپ کے سمجھتے زہرا کی بیٹی ہونا آسان ہے؟ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت. اس کی اپنی بیٹیاں ماں نہیں کہتی ہیں کہ ہم کنیزیں ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ عزت و ادب و احترام کے ساتھ ہماری آقازادیاں ہیں، ہم بھی ان کا ادب کریں. صداقت کا ادب واجب ہے. صلوات پڑھے گا محمد علیہ. دو جملے مسائل سوئم کی مجلس. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ذکر کا صدقہ عشرے میں جن لوگوں نے جو مجلس سے سنی مولا ان کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول. جو عزادار آئے ہیں نا شام سے، جنت البقیع سے، کوفے سے، کربلا سے، شام سے، حجاب توحید سے، آج ان کو اتنا پرسہ دیجئے کہ وہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ میرے چاہنے والے ہیں. مگر سید زادی میری آقا زادیوں ہمارے گناہوں کی طرف نہیں دیکھیے گا. ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بڑے غلیظ ہیں. بس ہمارے آنسو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں. ہماری عاقبت کے لیے تو ایک آنسو بھی کافی ہے. آپ سقی ہیں، ابن سقی ہیں. عزادار حسین محمد مصطفیٰ نے ہر دفعہ علی کو جب بھی جنگ کے لیے بلایا یہی کہا کہ دیکھ علی آج جنگ یا میرے لیے لڑنی ہے یا اللہ کے لیے لڑنی ہے. ایک جنگ ایسی ہے جو تاریخ اشعل گھوڑوں کی کتاب ہے، 152 جلدوں پر مشتمل ہے. علی آج ایک جنگ لڑنی ہے، نہ میرے لیے نہ میرے اللہ کے لیے. کا مولا کس کے لیے لڑنی ہے؟ کہ میرے حسین کے لیے. میرا حسین 5 سال کا ہو گیا ہے، جنت اس کی ملکیت ہے. میں چاہوں تو جنت سے تحفے دے سکتا ہوں، مگر جنت اسی کی اپنی ملکیت ہے. میں چاہتا ہوں اسے کوئی ایسی ملکیت دوں جو محمد کی خاص ہو. کہ جی بولا ہوں کہ جاؤ غرناطہ کی طرف کوچ کر جاؤ. غرناطہ ایک جاگیر ہے جسے آج کے دور میں اسپین کہا جاتا ہے. شاہ فضل نامی بادشاہ ہے وہاں پہ، جس کا نام ہے شاہ فضل. اس کے باپ کا نام ہے شاہ موتی، اس کے باپ کا نام ہے شاہ یون، اس کے باپ کا نام ہے شاہ حلیم، اس کے باپ کا نام ہے شاہ اسم، اس کے باپ کا نام ہے شاہ ملیحہ جو سلیمان پیغمبر کا جانشین تھا. اس نے آسمان سے ایک گھوڑا منگوایا تھا جو نسل در نسل اس کے ساتھ چل رہا ہے. شاہ خضر کے استبل میں گھوڑی بندی ہے جس کا نام مجلی ہے. اس کی ماں کا نام تجلی تھا. عزاداران حسین علی آتے ہیں، بڑی مختصر آپ نے سنی ہوئی یہ بات. علی فتح کرتے ہیں بغیر جنگ کے. رخصت ہونے لگے، شاہ خضر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا ابھی جائیے نہیں، تحفے تحائف تو دینے کی ضرورت نہیں. کن کے مالک ہیں، مشیت آپ کی ہے، کیا تحفے دوں گا؟ 2 چیزیں میرے پاس ہیں، وہ لیتے جائیے گا. مولا نے کہا کیا؟ اس نے اپنی زوجہ کو بلایا، اپنی بیٹی کو بلایا. اس نے صندوق کھولا، اس میں سے کچھ چادریں نکالی. میں کہہ گیا اور آپ نے سن لیا. مولا نے کہا یہ کیا ہے؟ اس کی زوجہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے آپ کی بیٹیوں کے لیے ہدیہ دے رہی ہے. علی تڑپ کے کہتے ہیں اللہ کرے یہاں سے میری بیٹیاں گزرے. مگر شاہ فضل دین پیدل چلے گی، اس کا راستہ اسپین سے نہیں گزرتا. مولا کی بیٹی یہاں سے گزرے گی. کہا شاہ فضل تمہیں نہیں مانتی. دوسرا کہ مولا میرے استبل میں کوئی گھوڑی بندی ہے، 5200 سال ہو گئے، اس کی نسل پہ کوئی سوار نہیں.
मुजल्ली से लेके सामिया तक कोई सवार नहीं हुआ, मैं भी नहीं हुआ, वो सवार होने नहीं देती, बड़ी जलाली है, गुस्सा है उसमें, बस वो खड़ी रहती है और रोती रहती है। बोला ने कहा लेके आओ, 8 आदमी इधर से पकड़ा, 8 आदमी इधर से दरबार में लाई गई। अली की नजर पड़ी उस पे, उसकी नजर पड़ी अली पे। प्यासा बच्चा जैसे माँ की तरफ दौड़ता है ना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बस आहिस्ता आहिस्ता तबीयत बनाते आइए। दौड़ती है, कदमों पे पाँव सर रखा, अली ने प्यार करना शुरू किया। ऐनुल्लाह की आंखों में आंसू, अज़ादारा ने उसे आंसू भी गिरने ही लगा था। मुजल्ली ने आंसू जमीन से चूसना शुरू कर दिए। अल्लाह जाने क्या कहा कि अली ने कहा कि शायख हज़रत चादरें दे दी, मुजल्ली भी दे दी, एक और शाय है वो तो रख रहा, उसके लिए तो मैं आया। का बोला वो क्या है? का इसका कोई बेटा भी है? का बोला उसे ले जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। का क्यों? का जब से पैदा हुआ है न कुछ खाता है न कुछ पीता है, अल्लाह जाने इधर मुंह करके रोता रहता है, छांव में बैठता है तो तड़पता है, धूप में बैठता है तो रोता है। अल्लाह शर्म नहीं कीजिए, बस आहिस्ता आहिस्ता बस साहिब आगे बढ़ रहा है। क्या तुम्हें नहीं मालूम? मुझे दे बस हज़रत हुसैन मदीना में दाखिला हुआ, मुजल्ली और मुर्तजिज़ का मोहम्मद मुस्तफा बरहना पा दौड़ते हैं। अली को गले नहीं लगा, ना मुजल्ली को गले लगा, मुर्तजिज़ के गले में रिसालत ने बाहें डाली। का मुर्तजिज़ आज से मेरा हुसैन तेरे हवाले, तू जाने मेरा हुसैन जाने। अज़ादारों मुर्तजिज़ को अस्तबल में लेके आया, प्यार किया, अपने हाथों से जमीन हमवार की, इबादत है सुलझना की परवरिश हमवार की। इधर खबर पहुंची अली की बेटियों को, इशारा तखय्युल ज़हन में बनाना भी कुफ्र है, मगर रोने के लिए तो करना पड़ेगा। तख्त पे हसन बैठे, हुसैन ज़ैनब एक लुक़मा हसन को देती है, एक लुक़मा हुसैन को, और कहती भाई सुना है बाबा एक घोड़ी लेके आए जिस पे कोई सवार नहीं हुआ। लुक़मा भी देती है, वो बातें भी कर रही है। कहा उसके साथ घोड़ा है, बच्चा है, वो धूप में बैठा रहता है, ना वो कुछ खाता है ना वो कुछ पीता है। जो ही ज़ैनब हुसैन के मुंह में लुक़मा देती है ना, हुसैन अदब से हाथ नीचे किया, नंगे पांव दौड़ते हैं। अस्तबल में आए मुर्तजिज़ को देखा, मुर्तजिज़ ने हुसैन को देखा। हुसैन तड़प के कहते हैं अभी 10 मुहर्रम बहुत दूर है। अल्लाह तूने आज से खाना पीना छोड़ दिया, कोई गम ना जिस गम किसी। अज़ादारों खुद दाना लेके आए, अपने हाथ से खिलाया और जिद की। वारिस दीन ने जिद करना शुरू कर, नजम शाह जी नाना ने कहा नहीं हुसैन ये जिद नहीं कर, मेरी जिंदगी में तो नहीं कर। कहा नाना मैं बैठा मैंने इस पे सवारी करनी है। सवार होने लगे, एक तरफ से लीले पकड़, एक तरफ से मोहम्मद। हुसैन ने कहा मैं सवार नहीं होगा। कहा क्यों? कहा आज सवार करवा रहे हैं, कल कौन सवार करवाएगा? नाना मुझे ये आदत है नहीं डाले, मुझे सवार होने दे। सवार होते हैं, चला घोड़ा, मसाइब अभी शुरू नहीं हुआ, अभी सिर्फ तमहीद बन रही है। घोड़ा चलता है, सलमान दौड़ते हैं, जाके कहा है आकाज़ादी मालिक दी, तेरा बेटा पहली दफा घोड़े पर सवार हुआ है। सहरा चक्की पीसते हुए तड़प के खड़ी होती है, लैया लैया अहलन व सहलन मरहबा। अरे मुर्तजिज़ को कहे मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, मेरे सहन में आ, मैं उसका इस्तकबाल करूंगी। जो ही मुर्तजिज़ जिसको हम सुलझना कहते हैं वो अंदर आता है, सैयद अपने कमरे में गए, वही चादर लेके आए जिसमें होवियत सिमटी थी। उस चादर में जो जुलझना को दाने खिलाए, जुलझना ने दाना खाया। उस वक्त सैयदा कहती देख तू आज से मेरा मकरूद है, तुझे इस चादर का वास्ता सब छोड़ के चले जाए, मेरे हुसैन को तू छोड़ के ले जाएगा। वक्त गुजरता रहा,
10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 55 سال کا حسین ضعیفی زوجنا پہ بھی ہے، ضعیفی حسین پہ بھی جو رونے آئے ہیں۔ مختصر 25 پہ اعلان تھا، میں نے وہ تمہید مکمل ہو گئی۔ عزادارو، یہ جو سورج ہے جون جولائی میں کتنی گرمی ہوتی ہے؟ جون جولائی میں آدم سے لے کے آج تلک سورج کی 70 آنکھیں ہیں، اس میں سے ایک آنکھ کھولتا ہے، باقی ایک کم 70 آنکھیں بند ہوتی ہیں، آج تلک بند ہیں۔ اور وہ جو ایک آنکھ کھولتا ہے اس کی گرمی کوثر پہ جاتی ہے جنت کے چشمے، پھر ٹکرا کے آتی ہے، کتنی گرمی ہوتی ہے۔ شیطان نے کہا رب جلیل تیرے حسین کو تب مانوں گا سورج 70 آنکھیں کھولے اور حسین تیرے نام کی تسبیح کرے۔ اب مصائب شروع ہو چکا ہے اور میں نے جانتا کس کا دل پتھر کا ہے۔ عزادارو، جبریل آتا ہے، حسین نے کہا فبعی اللہ کو کہ جو امتحان لینا ہے میں زہرا کا بیٹا راضی، مگر جلدی کر میری سکینہ خیمہ نہ چھوڑ دے، جو امتحان لینا ہے رب جلیل ابھی ابھی لے لے۔ 10 آنکھیں کھلی، نہر فرات کی مچھلیاں تڑپنا شروع ہوئی، 30 آنکھیں کھلی، نہر فرات کی فوجیں واپس بھاگ گئی، 40 50 70 آنکھیں کھلی، حسین سجدے میں ہے اور ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں سبحان قدوس۔ شیطان نے جو حسین کو دیکھا، اللہ کو دیکھ کے کہا یا ربا ما کان آدم الحسین، رب جلیل تو نے آدم دکھایا، حسین دکھایا ہوتا انکار نہ کرتا، تو نے مجھے آدم دکھایا، حسین دکھایا ہوتا سجدے سے انکار نہ کرتا۔ عزاداران حسین، اب اللہ نے کہا جاؤ میرا حسین حمد کر رہا ہے۔ سجاد شاہ جی میں نے سارا موضوع سمیٹ دیا تمہارے سوال کا، میرا حسین میری حمد کر رہا ہے، جا کر سنو۔ 70 آنکھیں کھلی، سورج کی آب و تاب کی گرمی ہے، جو ہوئی فرشتوں نے آ کے سنا، حسین سجدے میں کہہ رہا ہے یا حجابا یا العطش العباس، عباس تجھے اجازت دی ہوتی زینب بازار شام نہ جاتی، عباس تیرے بعد میری سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ تیروں کی بارش، 16,000 تیر ایک وقت میں چلے، 16,000 تیر ایک وقت میں چلتے ہیں۔ تیروں کا آنا تھا حسین سجدے میں، کوئی ہے تو نہیں بچانے والا، مگر ہے جس نے دانے کھائے تھے۔ وہ کبھی حسین کے دائیں لیٹتا ہے، زلجنا کبھی حسین کے بائیں لیٹتا ہے۔ تیروں میں چھلنی ہو گیا جو رونے آئے ہو جن کے دل پتھر کے ہیں، اب علی باقر اپنی ان سے مخاطب نہیں ہے۔ 16,000 تیروں میں سے کچھ تیر حسین کو لگے، کچھ تیر زلجنا کو لگے۔ حسین زخمی حالت میں کہتے مرتجز میں راضی، میری ماں راضی، میرا نانا راضی، جامر ولایت کا حکم ہے کہ چلا جا۔ مرتجز نہ چاہتے ہوئے جو چلا، چلنے کے بعد واپس مڑتا ہے۔ حسین کہتے کہ کیوں نہیں، کہ کیسے جاؤں، تیری ماں پہلو کا واسطہ دیتی ہے اور کہتی ہے تمہیں میری چادر کا واسطہ، میرے حسین کو تنہا نہ چھوڑ۔ آج رخ من اللہ، آج رخ من اللہ۔ سورج نے آنکھیں بند کرنا شروع کی، ادھر سے شیمر چلتا ہے، ادھر سے خیمہ سکینہ چھوڑتی، حسین درمیان میں، زینب پیلے پہ کھڑی ہے، انبیاء دیکھ رہے ہیں، جو رونے آئے ہوئے صرف ان سے مخاطب ہے۔ شیمر نے پہلی ضربت چلائی، عالم ادب میں نبی بے ہوش ہو گئے۔ دوسری ضربت چلتی ہے، خنجر کند نہیں تھا، خنجر تیز تھا۔ معصوم فرماتے وہ تو دشمن سمجھ کے ذبح کر رہا تھا، کبھی زہرا اپنی گردن رکھتی ہے، وہ ضربت چلاتا ہے، کبھی علی بازو رکھتے ہیں، وہ کبھی ضربت چلاتا ہے، محمد اپنا سر رکھتے ہیں، کبھی خدیجہ اپنی کلائیاں رکھتی ہے، کبھی ابو طالب اپنی گردن رکھتا ہے۔ وہ 14 ضربت چلانے کے بعد آخری ضربت جو چلی، سکینہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے کہتی نا مار میری دادی نے چکیاں پیس کے۔ جو رونے آئے ہو عزادار، اس نے بھی سڑے حسین کو جسم سے الگ نہیں کیا، اس کا ہاتھ بلند ہوا، سکینہ کے منہ پہ لگا، سکینہ پاس
چچا میں یتیم ہو گئی، اس نے سر کو اللہ جانے کیسے جدا کیا۔ جو رونے آئے ہو مولا آپ کے آنسو قبول کرے۔ تن سے جدا ہوا، یہ سر لے کے چلا۔ آپ کیا کہتے ہیں خیموں کو لوٹا گیا؟ خیمے تو بعد میں لوٹے گے سیدو، غیر سیدو خیمے بعد میں لوٹے گئے۔ یہ سر لے کے خیمے کی طرف چل رہا تھا، وہ جو فوج تھی وہ حسین کے لاشے پہ دھاوا بولتی، کوئی کرتا اتار کے لے گیا، کوئی انگلی کاٹ کر انگوٹھی اتار کر لے گیا، کوئی کمر بند اتار کے لے گیا، کوئی سرکار کے نالائن اتار رہا ہے۔ جب کمر بند کی باری آئی نا، حسین تڑپ کے کہتے ہیں یہ نہ اتارو، میری بہنیں میری لاش پہ آنے والی ہیں، مجھے برہنہ نہ کرو۔ عزادارو اتنے میں یہ سر کو کے نیزہ میں بلند کرتا ہے اور کہیں دور نہیں گیا، زینب کے خیمے کی طرف بڑھتا ہے۔ مقتل والا لکھتا ہے یدخلہ وقراص النیزۃ الحسین ہی، نیزے پہ حسین کا سر تھا۔ جب شمر زینب کے خیمے سے باہر نکلا، ایک خیمے پہ ایک سر حسین، ایک نیزے پہ زینب کی چادر ہے۔ موضوع سمجھ گیا، آشا سمیٹ دیا میں نے، اور خرامہ چلتے چلتے اپنے خیمے میں نہیں گیا۔ اول خرج العباس، عباس کے لاشے پہ آتا ہے،